اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے اردو وقف ایپیسوڈ 5۔ وجوہوں کے ساحلی پٹی کے ساتھ بنے ولاز میں سے ایک ولا کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمارت کے اندر 3 خاموش قسم کے ملازمین روبوٹ کی طرح چل پھر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے پورا ولا دکھایا، دوسرے نے اس کا بیڈ روم اور اس میں پڑی ہوئی اشیاء دکھائیں، اور تیسرے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیف تھا۔ باقی باہر کے ملازمین کے بارے اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر پڑا سوچ رہا تھا، زندگی اسے کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ وہ اپنی پہلی زندگی کو زندگی گنتا ہی نہیں تھا۔ اس کی نئی زندگی تو فٹ پاتھ کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اس نے تب سے اب تک غور کیا تو بہت ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک اس کے ساتھ جتنے واقعات و حالات پیش آئے وہ محض اتفاق نہیں تھے۔ اسے اگر وہ اپنی کامیابی گردانتا ہے تو وہ بھی بالکل نہیں تھی۔ ہاں، اس نے رسک لیا، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کی ہمت کی۔ اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ دشمنوں کا سامنا کر سکے۔ اس نے ہمت، حوصلہ اور جرأت کی، تبھی حالات بنتے چلے گئے، ورنہ وہ بدلہ تو کیا خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ دوسری بات جو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ کہ فٹ پاتھ سے لے کر اب تک جو ایک ہی طرح کے آپشن دیے جا رہے ہیں وہ کوئی ایک ہی ہے۔ اب وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کا دوست ہے یا دشمن کون ہے، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ صرف مایا دیوی کا نام آ جانا ایک ایسی وجہ تھی جس کے بارے وہ سوچ سکتا تھا۔ اس نے مایا دیوی کی طاقت کا اندازہ بھی لگا لیا تھا۔ وہ صرف ایک نام ہے اور وہ نام کس کا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہی سمجھ میں آتا تھا کہ مایا دیوی ہی اس پر مہربان ہو رہی ہے، جس نے اسے فٹ پاتھ سے اٹھایا اور یہاں اس ویلا میں پہنچا دیا۔ اب وہ اگر اس سے بھاگ بھی جانا چاہتا ہو تو نہیں بھاگ سکتا۔ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتی تھی وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی چوائس تھی کہ مایا دیوی جو حکم دے وہ بلا چوں چراں قبول کر کے ایک بہترین زندگی گزارے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، وہ فٹ پاتھ کی زندگی کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کچھ دیر کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ اس کے دشمن ختم ہو گئے تھے جن میں مایا دیوی نے پوری طرح مدد کی تھی۔ اب اسے یہیں رہنا تھا اور جو مایا دیوی کہتی اس کا حکم بجا لانا تھا۔ تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا۔ اسے سوائے کھانے پینے اور سونے کے کوئی اور کام نہیں تھا۔ شام کے وقت اس کے پاس وہی تینوں ملازم آ جاتے۔ وہ اس کے ساتھ جم کرتے، تھوڑی دیر فائٹ کرتے اور اسے بری طرح تھکا کر اس کے ساتھ سوئمنگ کرتے۔ اسی دورانیے میں وہ خود کو بہت فٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مایا دیوی اسے کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ایسے ہی ایک شام جب وہ سب کچھ کر کے فریش ہوا اور کھانے کی میز تک آیا تو میز پر ایک قدرے فربہ مائل نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ مختصر لباس پہنا ہوا تھا جس میں سے اس کا گورا بدن جھلک رہا تھا۔ اس کے کانوں سے ذرا اوپر بال تھے جن میں سے وہ ترچھی نگاہ کر کے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نارائن کی نگاہ اس پر پڑی اس نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا۔ وہ قریب آیا تو اس لڑکی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں شیتل، آج رات تمہیں کمپنی دینے آئی ہوں۔ ویلکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے پہل وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، پھر ان میں باتیں ہونے لگیں جو کچھ دیر بعد کہکوں اور پھر بے تکلفی میں بدل گئیں۔ صبح شیتل بیڈ روم میں ہی تھی جب وہ جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے نارائن سے کہا، اوکے ڈیئر، میں اب چلتی ہوں۔ میں بھی تیار ہوں، ابھی نیچے جا کر ناشتہ کرتے ہیں پھر۔ نہیں، ناشتہ نہیں کرنا، تمہارے تکیے کے نیچے میں نے ایک سیل فون رکھا ہے، اس میں تمہارے لیے مایا دیوی نے بہت کچھ بھیجا ہے، وہ پڑھ اور دیکھ لینا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آئی ہوں کہ جو کچھ سیل فون میں ہے اس کا یہاں کے ملازمین کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ہاں، اسے ادھر نہیں کھولنا، وہ آف ہے، یہاں سے باہر کہیں دور جا کر ٹھیک 10 بجے اوپن کرنا۔ اوکے، میں سمجھ گیا، نارائن نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو شیتل ہاتھ ہلاتے ہوئے بیڈ روم سے باہر چلی گئی۔ اس نے جلدی سے تکیہ اٹھایا، وہاں ایک سیل فون پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا، پھر باہر کی جانب لپکا۔ وہ شیتل کو جاتا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ 9 بجے ایک کار لے کر نکل گیا۔ جب وہ کم از کم 10 کلومیٹر سے زائد سفر کر چکا تو ایک چھوٹے سے ریستوران میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے فریش جوس کا آرڈر دیا اور سیل فون کو کھول کر دیکھنے لگا۔ اس سیل فون میں صرف ایک نمبر محفوظ تھا
اور اسی نمبر سے ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اس میں یہ ہدایات تھیں کہ سیل فون میں کس جگہ کیا پڑا ہے۔ اس نے پہلا فولڈر کھولا، اس میں 7-8 چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ تھے۔ وہ ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، پھر تصویروں کے فولڈر میں آ گیا۔ وہ بہت ساری تصویریں پڑی ہوئی تھیں، ان میں کچھ ایسی بھی تھیں جن پر معلومات درج تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ پوری طرح تیار ہو گیا۔ اس ریستوران سے نکلنے کے بعد وہ ایک شاپنگ مال میں چلا گیا۔ وہاں کی پارکنگ میں اس نے اپنی کار روکی اور اندر بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک پھرتے رہنے کے بعد وہی سیل فون بجا اور اس پر میسج آ گیا۔ ایک بیوٹی پارلر میں جانے کو کہا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں تھا۔ اس وقت وہاں کوئی خاتون گاہک نہیں تھی۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے وہاں ہینگر میں پڑے کپڑے اسے تھما دیے۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ نارائن سیاہ رنگ کی کار کو خود ہی ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی تبدیلی تھی۔ اس نے نکلی مونچھیں لگائی ہوئی تھیں اور بھویں کچھ زیادہ تھیں۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی چیک دار شرٹ اور سیاہ پتلون پہنے وہ کسی آفیسر جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے آزاد نگر جانے والے روڈ پر مڑنا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، وہاں پہنچنے میں اسے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ درکار تھے۔ وہ جیسے ہی روڈ پر پہنچا، اسے سامنے بلڈنگ دکھائی دی جہاں اس نے جانا تھا۔ اس نے کار پارکنگ میں لگائی اور کار لاک کیے بنا باہر نکل آیا۔ اس بلڈنگ میں کاروبار ہوتا تھا، اس لیے کافی لوگوں کا رش تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں پر CCTV کیمرے نہ لگے ہوتے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں ارد گرد دیکھا۔ اسے 2 آدمی دکھائی دیے جن کی تصویر اور کپڑے تک اس نے ویڈیو میں دیکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کے کور کے لیے ہیں۔ انہیں اس وقت تک کچھ نہیں کرنا تھا جب تک نارائن کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ وہ بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ وہی 2 آدمی اس سے پہلے ہی لفٹ کے سامنے جا پہنچے۔ انہوں نے لفٹ کا بٹن دبایا اور انتظار کرنے لگے۔ وہ نارائن کو اس طرح ریکور کیے ہوئے تھے کہ اگر وہ CCTV کیمرہ میں آ بھی رہے ہوں تو نارائن کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ وہ لفٹ میں داخل ہو گئے۔ نارائن ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی پشت میں لگے 3 پسٹل میں سے 2 انہوں نے غیر محسوس انداز میں نکال لیے۔ وہ تینوں چوتھی منزل تک جا پہنچے۔ وہ دونوں اس کے آگے آگے تھے۔ وہاں اس راہداری میں کوئی بندہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پر چھٹی ہو۔ وہاں پر بڑی بڑی کمپنیوں کے آفس تھے۔ جلد ہی انہیں اپنی مطلوبہ کمپنی کا آفس دکھائی دے گیا۔ وہ دونوں آفس کے اندر چلے گئے۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد نارائن بھی اندر چلا گیا۔ آفس کے اندر کا ماحول بڑا خاموش سا تھا۔ وہ دونوں آدمی ایک شخص کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ نارائن اس آفس کا سارا ماحول ویڈیو میں دیکھ چکا تھا۔ یہ سمجھنے میں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ وہ لنچ ٹائم تھا، کافی لوگ وہاں نہیں تھے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اس کمپنی کے مالک کے آفس میں جا پہنچا۔ وہ موٹا مالک ایک صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ وقت چنا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہاں لوگ کم ہوتے تھے۔ کمپنی کا مالک کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے، اس لیے ایسے وقت میں ملاقاتی نہیں آتے تھے۔ نیم تاریک کمرے میں وہ داخل ہوا تو ایک لمحہ کے لیے اسے کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ اس نے جاتے ہی آفس کی پشت والی دیوار میں بنی کھڑکی کا پردہ سرکا دیا۔ وہ موٹا آدمی انتہائی غصے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ نارائن نے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے پوچھا، ابے کون ہے تو؟ مایا دیوی، نارائن نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا تو اس کی ہوا نکل گئی۔ وہ یوں ہو گیا جیسے ابھی مر جانے والا ہو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ یوں تم کیسے اندر آ گئے؟ تمہیں مارنے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل نکال لیا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس نے نال کمپنی کے مالک کے ماتھے پر رکھی تو وہ نیم مردہ سا مری ہوئی آواز میں بولا، دیکھو مایا دیوی جو کہے گی میں مان لوں گا۔ ساری پراپرٹی ان جھوپڑی پٹی والوں کو واپس کر دوں گا۔ تو لاؤ وہ فائل کدھر ہے؟ نارائن نے کہا، ابھی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا تو نارائن بھی اس کے پیچھے ہی اٹھ گیا۔ وہ موٹا مالک میز کی دراز تک گیا، اس کی چابیاں دراز سے لیں اور ساتھ دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تجوری میں تیزی سے مطلوبہ چابی لگائی اور ایک فائل نکال لی۔ نارائن نے فائل کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ اس نے پھر بھی تصدیق کی۔ اس نے فائل کھولی، اس میں دیکھا، اطمینان کرنے کے بعد پوچھا، یہی فائل ہے یا؟ بھگوان قسم یہی فائل ہے، بس یہ لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ نارائن نے فائر کرتے ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے کپڑوں پر خون کے داغ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اس نے پسٹل سامنے چھپایا اور بڑے آرام سے باہر نکل آیا۔
وہ دونوں ابھی تک وہیں تھے۔ نارائن اجنبی سے انداز میں ان کے پاس سے گزرا اور پھر آفس سے باہر چلا گیا۔ 1 منٹ کے وقفے سے وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ وہ لفٹ تک گئے۔ یہی لمحے سب سے زیادہ رسک لینے والی تھی۔ اس دوران اگر موٹے کمپنی مالک کے قتل کا پتہ چل جاتا تو وہ لفٹ ہی میں پھنس کر رہ جاتے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جانا تھا۔ وہ بجائے لفٹ کے سیڑھیوں کی جانب بڑھے اور پھر تیزی سے اترتے چلے گئے۔ انہیں لفٹ سے جانے کی نسبت 3 منٹ سے زیادہ لگے۔ نارائن کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ بڑے اطمینان سے کار میں بیٹھا اور پارکنگ سے نکال کر آزاد نگر ہی کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا سیل فون بجا۔ پھر اس کے ساتھ ہی میسیج آ گیا۔ اس نے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا کہ جب تک خود کو محفوظ نہ سمجھو یہ سیل فون ضائع مت کرنا، اور جیسے ہی خود کو محفوظ سمجھو اس میں موجود سرخ فولڈر کو کھولنا۔ نارائن نے اندازہ لگایا کہ وہ ساحلی ولا سے تقریباً 10 کلومیٹر ہی کی دوری پر ہے۔ اس نے خود کو محفوظ سمجھا اور سرخ فولڈر کھول لیا۔ فولڈر کھلتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا سیل فون کے کسی وائرس نے سارے فون کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ فون اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے راستے میں جاتے ہوئے ایک کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ نارائن کے وہی دن اور راتیں تھیں۔ اسے وہی کام تھا، کھانا پینا، کسرت کرنی اور سو جانا۔ کبھی کبھار وہ اپنے تینوں ملازمین کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر بھی چلا جاتا۔ اسے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کہیں بیٹھ کر کسی ریسٹوران سے کھا پی لیتا۔ وہ تینوں سائے کی مانند اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس شام بھی وہ ڈنر کر کے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ ابھی وہ نیند میں جا ہی رہا تھا کہ اسے خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے ایک عورت کا حولہ دیکھا جو جلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا تاکہ اس حولے کو پکڑ سکے۔ تب تک وہ حولہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی سائیڈ ٹیبل کا لیمپ روشن ہو گیا۔ مدھم روشنی میں اس نے دیکھا ایک عورت اس کے ساتھ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی ہے۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تبھی وہ عورت بولی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ سنا ہے بہت ساری لڑکیاں تمہاری زندگی میں آئی ہیں، اب ایک رات مجھے بھی آزما کر دیکھو۔ کون ہو تم؟ نارائن نے پوچھا۔ یہاں اس ولا میں تمہارے بیڈ روم تک کس کی اجازت سے آیا جا سکتا ہے؟ مایا دیوی، نارائن نے ہلکے سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تو پھر تمہیں چنتا کس بات کی ہے؟ سکون سے پڑے رہو، وہ عورت خمار بھرے لہجے میں بولی اور اگلے ہی لمحے اس سے لپٹ گئی۔ خوشبو نے جہاں نارائن کو مہکا کر رکھ دیا تھا وہاں اس عورت کے جسم کی گرمی نے اس کے سارے بدن میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی مگر ان کے بدن شور مچانے لگے تھے۔ نارائن کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کسی کا بدن اتنا پرخلوص بھی ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ تشنگی، بیتابی اور جنون کے رنگ اس کے بیڈ پر بکھر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ تھک کر چور ہو گیا۔ سارا شور ایک سناٹے میں بدل گیا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد نارائن نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس پر وہ عورت بیڈ سے اٹھی۔ اس نے کپڑے پہنے اور پھر اس نے کمرہ روشن کر دیا۔ نارائن کے سامنے ایک پتلی سی عورت کھڑی تھی۔ بدن کے خد و خال بتا رہے تھے کہ جیسے انہیں تراشا گیا ہو۔ سراہی دار لمبی گردن، گول چہرہ اور بوائے کٹ بال۔ چہرے کے نقوش کو اس نے غور سے دیکھا تو یوں لگا جیسے یہ چہرہ اس نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہوا ہے۔ وہ عورت مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے تو وہ بولی، اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میں نے تمہیں پہلے کہاں دیکھا ہے؟ نارائن نے اعتراف کیا۔ کچھ بھی یاد نہیں آیا، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید ابھی یاد آ جائے، اس نے بے چارگی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ پھر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، نارائن، میں مایا دیوی کے بہت قریب رہنے والی، ہر دم اس کے ساتھ رہنے والی ہوں۔ اس دنیا میں اسے صرف میں نے دیکھا ہے۔ اس کے سنسنی خیز انکشاف پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے وہ؟ اور نارائن کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہی تو ساری دنیا جاننا چاہتی ہے، اور جس دن دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہے اسی دن مایا دیوی کا وجود ختم ہو جائے گا، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ نارائن نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ مایا دیوی چاہتی ہے کہ تمہیں بتایا جائے۔ ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ممکن ہے بعد میں پتہ چل جائے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی اور پھر کہتی چلی گئی، جاننا چاہتے ہو مایا دیوی کیسے بنی؟ ہاں، کیسے بنی؟ اس نے انتہائی تجسس سے پوچھا۔ ایک لڑکی تھی، یہی کوئی 18 سال کی تھی،
ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ جہاں وہ رہتی تھی وہیں کے آس پاس رہنے والے کچھ غنڈوں نے اس کا ریپ کر دیا۔ اس نے شور نہیں مچایا، اس دکھ کو سہ گئی۔ اس نے صرف اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں نے فوراً اس کی شادی کا بندوبست کر دینا چاہا۔ وہ لڑکی اپنے کالج فیلو کو چاہتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کی شادی ہو جائے، مگر نہ ہو سکی۔ جہاں اس کی ماں نے کہا اسے وہاں شادی کرنا پڑی۔ وہ سسرال چلی گئی۔ پھر وہ بولا اس کا پتی بہت خبیث نکلا۔ وہ اس سے اونچے لیول کا دھندا کروانا چاہتا تھا۔ وہ چھوٹا موٹا ٹھیکیدار تھا۔ بڑا ٹھیکیدار بننے کے لیے اپنی پتنی کو افیسروں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے مارا پیٹا اور اسے گنڈوں کے ریپ کی ساری کہانی سنا دی۔ وہ ریپ بھی اسی نے کروایا تھا تاکہ اس کی ماں اسے اسی کے ساتھ بیاہ دے۔ ان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہ رہے۔ وہ لڑکی بے بس ہو گئی۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ عورت کہتے ہوئے ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کیا کیا پھر اس لڑکی نے؟ نارائن نے پوچھا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات اپنے کالج فیلو سے ہوئی۔ اس نے اپنا سارا دکھڑا اسے سنایا اور مدد مانگی کہ کسی طرح اس کے پتی سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اس کے کلاس فیلو سے اور تو کچھ بننا پڑا۔ اسے یہی کہا کہ چند دن تک تمہارے شوہر سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اس کا شوہر کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس لڑکی کو انشورنس کے علاوہ بہت پیسہ ملا۔ اس نے سب جمع کیا اور وہاں سے گھر بیچ کر کسی دوسری جگہ چلی گئی۔ یہ سب اس نے اپنے کلاس فیلو کے کہنے پر کیا۔ اس کلاس فیلو نے اسے جرم کے راستے پر لگا دیا۔ نارائن کو کہانی کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کمپیوٹر ہیکر تھا۔ اس کی مدد سے لوگوں کا پیسہ چراتا تھا، کمپنیوں کے راز فروخت کرتا تھا اور لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کمپیوٹر پڑھنے کا کہا۔ وہ خود بھی اسے سمجھاتا اور سکھاتا۔ اس لڑکی نے 3 برس دن رات ایک کر دیے۔ یہ سب لڑکے کے اپنے فائدے کے لیے تھا۔ وہ لڑکی اس کی مددگار بن گئی۔ اس لڑکی نے ڈگری لی اور ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت کر لی۔ اسے وہاں جا کر پتہ چلا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک کارپوریٹ آفس میں اس کی ساری ناسودہ خواہشیں جاگ اٹھیں۔ اس نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ مل کر اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی اور پھر دن رات محنت کرتے چلے گئے۔ انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی؟ نارائن نے پوچھا۔ ارے کہاں، وہ ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ دونوں ہی غربت کی پیداوار تھے۔ انہیں بچے نہیں چاہیے تھے۔ وہ اس جھمیلے ہی میں نہیں پڑنا چاہتے تھے اور یہ گھر کی زندگی وہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ خیر، ایک دن اس لڑکی کا کلاس فیلو بلیک میلنگ کے چکر ہی میں مارا گیا۔ اس دن اس لڑکی کو سوچ آئی کہ جرم کی دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایک طاقت بن کر، ورنہ خاموشی سے نکل جائے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ وہ اس دنیا سے اب نہیں نکل سکتی، مگر طاقت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راز تھا کہ جس طرح اس کی اپنی ناسودہ خواہشیں اس کی طاقت بن گئیں، اسی طرح نہ جانے کتنے لوگ اپنی حسرتیں، خواہشیں اور امیدیں لیے پھرتے ہیں، بس انہیں ہی استعمال کر لیا جائے۔ اس نے ابتدا اپنے ہی آفس سے کی۔ ان لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ وہ جتنی طاقتور ہوتی چلی گئی، اس نے اتنا ہی خود کو چھپا لیا۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اس پر نارائن نے پوچھا، اس کا مطلب ہے مایا دیوی کسی IT کمپنی کی مالک ہے؟ ایک نہیں، اب تو کتنی ہیں، اور وہ اپنی دولت کے 3 حصے کرتی ہے، ایک اپنے لیے، دوسرا اپنے لوگوں کے لیے اور تیسرا مایا دیوی کی حفاظت کے لیے۔ اس کا حکم کئی جگہوں سے ہوتا ہوا کسی تک جا پہنچتا ہے۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی۔ یہ کہہ کر وہ عورت مسکرا دی۔ میرا سوال وہی ہے، وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ یہ تم خود سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ کوئی وجہ تو ہوگی، اس عورت نے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چل دی ہو؟ ابھی تو رات باقی ہے، اس نے عورت کے بدن کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا پرس اٹھایا۔ اس میں سے ایک سیل فون نکال کر وہیں سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولی، مجھے جانا ہوگا، یہ سیل فون رکھ دیا ہے، کل 10 بجے اسی طرح فضا سے دور جا کر کھولنا۔ یہ کہہ کر اس نے حسرت سے نارائن کو دیکھا اور پھر مڑ کر بیڈ روم سے نکلتی چلی گئی۔ جب تک وہ کپڑے پہن کر باہر نکلا، وہ پورچ میں موجود ایک شاندار کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ نارائن واپس اپنے بیڈ پر آیا۔ اس نے سیل فون دراز میں رکھ کر وقت دیکھا، رات ختم ہونے والی تھی۔ وہ حسب معمول سب کچھ بھلا کر سو گیا۔ نارائن ولا سے 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر چلا گیا۔ اس نے جوہو ساحل کی ایک پارکنگ میں کار روکی اور ٹہلتا ہوا ساحل پر چلا گیا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا، جیب سے سیل فون نکالا اور اسے کھول لیا۔ پہلے کی طرح ایک ہی نمبر تھا اور اسی سے میسج بھی آیا ہوا تھا۔
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں ایک ہی ویڈیو ہے، اسے غور سے دیکھنا۔ اس نے ویڈیو چلایا تو اس میں وہی رات والی عورت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، نارائن، مجھے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کبھی سمیتا دیوی تمہاری محبوبہ ہوا کرتی تھی، کیا تم خواہشیں اور امیدیں لیے پھرتے تھے؟ کیا تم نے مجھ میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا؟ مہیش بغیرت نکلا تھا، وہ ساری کہانی میری ہے جو میں نے تمہیں سنائی۔ کہیں بھی تم نے اپنا پن محسوس نہیں کیا۔ میں اتنی بدل گئی ہوں، میں مانتی ہوں کہ اب اپنی شخصیت بدلنے کے لیے میں نے اپنا چہرہ پلاسٹک سرجری سے تھوڑا سا بدل دیا، مگر محبت کرنے والے تو سانسوں سے پہچان لیتے ہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میں نے تجھے تلاش کیا۔ جب کہ تم نشے میں گم ہو چکے تھے، میں نے تمہیں بڑی آسائش والی زندگی دینا چاہی، مگر تم ہر بار خود ہی انکار کرتے رہے۔ میری محبت نے اس دن جوش مارا تھا جب تم نے ایک عام سی کال گرل کو میرا نام دیا تھا۔ میں نے اسے فلم سٹار بنا دیا۔ تم نے اچھا کیا اسے قتل نہیں کیا۔ جو فائل میں نے تم سے منگوائی وہ گنگا نگر کے واسف کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں رہنا چاہتی تھی، مگر تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ پہچان جاتے تو یہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے۔ خیر، اس ویڈیو کے ختم ہو جاتے ہی یہ سیل فون بیکار ہو جائے گا۔ تم اب واپس فلا نہیں جا سکتے۔ تم نے میری طاقت کا اندازہ لگا لیا ہے، لیکن اس جرم کی دنیا میں مجھ سے بھی بڑے بڑے بلکہ بہت بڑے مجرم پڑے ہیں۔ میں بھی ایک دن راز بن جاؤں گی۔ تم پلٹ کر گنگا نگر چلے جاؤ۔ تمہارے دوست مانے کو میں نے وہ فائل دے دی ہے، وہ وہیں ہے گنگا نگر۔ تم بھی وہیں جا کر لوگوں کی خدمت کرو۔ یہیں تم جھونپڑی پٹی والوں کی قسمت ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہو گیا۔ ایک لرزہ ہوا اور اسکرین تاریک ہو گئی، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ چند لمحے فون کو دیکھتا رہا اور پھر زور سے سمندر میں پھینک دیا۔